बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो मुल्क में कैफियत है वो ऐसी है कि खींचातानी थ्रू और चलती रहती है। और अभी आपको पता है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपको बतानी है कि मुल्क में अभी तक जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो जो इशू है वो सबसे बड़ा जो चल रहा है वो वही आइनी तरमीम का मसवदा है, 26वीं आइनी तरमीम। वो आपको पता है कि हर हालत में हुकूमत ने कहा कि असी जिथे मर्जी पुट्ठे हो जाइए, सीधे हो जाइए, हर हालत से असी ये करनी ही करनी है जनाब। और दूसरा ये है कि जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको अपना मुस्तकबिल भी जनाब तारीक नज़र आ रहा है। वो वाले जजेस जो जनाब हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं और आपको पता है कि घर बैठे हुए लोगों नूं जनाब कहते हैं कि बस तुसी पार्टी से शामिल हो जाओ। PTI को यानी कि उन्होंने 8 जजों ने बहुत ज़्यादा नवाजने की कोशिश की थी। वो अब आपको पता है कि ये ज़बान ज़द आम है ये बात। लेकिन आपको पता है कि अगर हुकूमत ने ये सारा कुछ कर लिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस का मुस्तकबिल क्या होगा, ये आपको मैंने देना बता। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि काजी फाइज ईसा ने जो क्वेश्चन किए थे 8-9 सवाल किए सन, वो जो 9 सवाल किए गए थे जब ये फैसला दिया गया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उस पर काजी फाइज ईसा साहब ने जनाब सवाल जो किए थे उसके जवाबात आए हैं। वो सवालात आपको मैं बताऊंगा। और साथ साथ ये है कि PTI हजे फिर नहीं हट रही, वो जलसे करना चाह रही है। इस वास्ते दूसरे मुल्कों के जोड़े कोई लोग होंगे ने पाकिस्तान से आना चाहते हैं कोई तामीरी काम करने के लिए, तो वो कहते हैं कि असी पाकिस्तान से नहीं आना, उत्थे हर वक्त जलसे जुलूस ही होंगे रहते हैं। तो ये पार्टी जनाब इमरान खान जो है वो अंदर बैठ के जेल में अपने बंदों को इम्तहान में उन्होंने डाला हुआ है और फैसले अंदर बैठ के करी जा रहे हैं। और हम लोग भी जो हैं उनको फुल टाइम कवरेज दे ही जा रहे हैं। इसके अलावा जो लोगों ने हमें हवा शोशा छोड़ता जनाब नोटिफिकेशन निकल आया, इसीलिए कहते हैं किसका नोटिफिकेशन, मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के, उनके हवाले से है कि उनका नोटिफिकेशन आ गया। उसकी कहानी मैं बताऊंगा आपको कि वो बेसिकली कहानी है क्या। और जो जलसे जो हैं उस हवाले से जो हैं वो तो आपको पता है, वो बताने हैं कि वो जलसे कहाँ कर रही हैं PTI। और आज PTI के मुर्शद पाक से उनके जो सहाफ़ी जाके मिलते हैं, खबरें लेके आते हैं जनाब। आज जो कि हमें गरजे बरसे ने ये तो दसना है। लेकिन मैंने एक गल समझ नहीं आ रही कि अगर जजेस आइन देखो ना, पार्लियामान आइन बनाती है और उसके बाद आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो इसलाह कर देती है अगर कोई मसला हो। लेकिन अगर अदलिया आइन से मुतसादम कोई फैसला दबे तो कौन ठीक करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, आपको पता है ना। लेकिन ये नहीं है कि हर हुकूमतें, जो भी हुकूमत आती है वो अपने मुताबिक चीज़ें करती है, आइनी तरामीम लेके आती हैं। लेकिन वो तब पॉसिबल होता है जब 2/3 अक्सरियत उनकी पार्लियामान में हो, तब भी कानून साजी होती है। 18वीं तरमीम से लेके ये सारे जो पीछे तरमीमें हुई हैं उसमें आपको पता है कि आइन बल्कि जब बने हैं भुट्टो साहब के दौर तो लैके हजे तक पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल है। हुण फिलहाल मैदान च पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और उन्होंने कहा असी हर हालत च ये जनाब आइनी तरमीम करनी है भाई। तो दूसरा ये मैं आपने आपको बता रहा था वो ये था कि अच्छा ये जो फैसला भी उस टाइम आया था, मैंने एक गल समझ आज तक नहीं आई कि यार अगर आइन में लिखा है कि जो आज़ाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन होते हैं कि वो 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जजा ने 8 जजा ने जनाब सीधे डायरैक्ट 15 दिन देते। ये पता नहीं केड़ा कानून सी। और दूसरा ये है कि अगर मिनल्ला साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को कहा कि अगर आपको सीटें दे दी जाएँ तो तुम ले लोगे, यार धक्के ना दे रहे नहीं, यानी कि ये समझ नहीं आ रही कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि अगर आइनी तरमीम पास करा लेती है हुकूमत तो फिर उसके बाद जो 8 जजेस हैं उनमें से किन्ने जड़े लोग ने उन्होंने इस्तीफे दे के जाना है भज। पहले आपको पता है कि अदलिया के हवाले से कोई बंदा बात नहीं करता था, वो कह रहे थे कंटेम्प्ट लग जाएगी। आज तक कंटेम्प्ट का भी किसी ने फिक्र कोई नहीं, एवं खुल के सारे जजें लताड़ रहे हैं, कोई मसला ही कोई नहीं। और जजेस भी जनाब अपना तमाशा खुद ही बनाई जा रहे हैं, इन्हों की भी समझ मैंने नहीं आ रही। और हुकूमत जो है वो अपना ज़ाहिर सी बात है जब भी एक ड्राइविंग सीट पे कोई भी हुकूमत आती है वो तरमीम ज़रूर लेके आती है, क्योंकि आइन की पासदारी जो है वो बेसिकली अदलिया ने जजेस ने सारा कुछ खुद करना है। तो जब आइन की पासदारी जजेस खुद नहीं करते तो फिर कौन जनाब उन्होंने समझाएगा। फिर ये एक चीफ जस्टिस होता है और चीफ जस्टिस के हवाले से आपको पता है कि भाई हमेशा से जो चीफ जस्टिस रहे हैं बाबा रहमत भी रियाज चुके हैं, दबांग गलत करी जाता सी चीज़ां। और बंदरियाल सी एक वो भी देखो कि किया उन्हें, और एक खोसा सी आसफ सईद खोसा, वह नहीं पता कितने अपना बहरहाल।
تو یہ والی، اور افتخار چودھری صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے لانگ مارچ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا، تو کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. اومی عدلیہ چل دی پہ. 90% عدلیہ اپنے آپ کو سیاسی مقدمات میں الجھا کے رکھتی ہے، اور 10% عوام کے مقدمات ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں یہ اس طرح انٹرٹین کرتے، اور لمبیاں پیشیاں ہوندی ہیں، سالوں لگ جاندے نے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیویں نظام چل رہا ہے بھائی. اور پھر ابھی بھی بوچال پیدا کیا ہوا ہے ججوں نے، جناب 8 جج نے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے 9 سوال لکھے تھے جو دیے تھے، بلکہ 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو 9 سوالات تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھے تھے. انہوں نے ایک سوال سے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی متفرق درخواستیں کب داخل کی گئیں، ججز کمیٹی کے سامنے درخواستیں کیوں پیش نہیں کی گئیں، درخواستیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوئیں، اور اس میں کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی، کیا فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا، کس کورٹ روم یا چیمبر میں کن ججز صاحبان نے سماعت کی، آرڈر سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی، حکم نامہ جاری کرنے کے لیے وقت مقرر کیوں نہ کیا گیا، اوریجنل فائل اور اصل حکم نامہ جمع کروائے بغیر ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ دیتی کر، ذاتی حکم نامہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیتا سی. سر جنون سوال نے سارے، تو سوچو ایک چیف جسٹس ہے، چیف جسٹس جڑے تھلے ماتحت ہون گے کی مطلب وہ سپرسیڈ کر جانا اور اپنی مرضی کرن بدماشی، اے تے نہیں ہو سکتا بھائی. یہ ہن ریزائن کرنے نے، میں تسی میری گل نوٹ کر لو، یہ ترمیم ہو جانی ہے پاس، اور پھر اس کے بعد سب تو پہلے جن نے ریزائن کرنا ہے وہ منصور علی شاہ ہے، سینئر ترین جج، اس تو بعد منیف فاروق، پھر ہور بھی 4-5 نے انہوں نے جناب ریزائن کر جانا. مینوں تو یہ لگ رہا کیونکہ وہ رہ نہیں سکن گے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ جو تھا، اس میں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس میں الیکشن ٹریبیونل اور پی ٹی آئی کی درخواست پر وضاحت میں کہا تھا کہ 12 جولائی کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو اکثریتی جج نے لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر بہت واضح ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس حکومت حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا، جبکہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے. یہ جڑے جناب چیف جسٹس تو باہر ہو گئے، یہ ججاں نے جناب بدماشی کرنی شروع کی ہوئی ہے. بہرحال یہ سچ بات ہے، اور باقی آپ ان باتوں میں نہ آئیں جو ہوا میں بہرحال چھوڑی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہوا میں باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہوا میں ہوتی ہیں، وہ ہوا سے اتنے رہندیاں نے. ہوا جدوں زیادہ چلتی تھی وہ ختم، جھوٹ دے پاؤں نہیں ہوتے نا بھائی. تو یہ سچی باتیں تھیں جو میں نے کہا آپ کو تھوڑی سی میں بتاؤں. اور جیسے منصور علی کا بطور چیف جسٹس آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کا گردش کر رہا تھا نوٹیفیکیشن. وزارت قانون نے کی کیا، وزارت قانون نے کیا پائی کہ کوئی جو نوٹیفیکیشن سے کوئی نہیں کٹیا، ٹھیک ہے، اور جو چل رہا ہے وہ پائی جعلی ہے، ٹھیک ہے. اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ اے منصور علی شاہ نے بن جانا ہے کیونکہ سینئر ترین ہوئی ہے، لیکن حج تک تو یہ نہیں پتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر حکومت نے ترمیم کر کے لیے سارا کچھ کرتا، اور 63 اے والی گیم ساری پہ گئی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جناب کوئی نہیں، قاضی فائز عیسیٰ ہی رہن گے پھر بھج جانا سارے نے ریزائن کر کے 3 سال واسطے انہوں نے اپنا فکس کر لینا ہے. بہرحال یہ آئینی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس میں گیم چلتی رہتی ہے. اور ابھی جناب فوری طور پہ جو بنی گالا کے روئیں رواں اور 72 کنالاں ریگولرائز کرائی تھیں، انہوں نے سی ڈی اے قانون کو چینج کر کے آج کل وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1.5 سال سے جناب اڈیالہ جیل میں بند ہیں. انہوں نے بھی کیا ہے کہ جلدی چیف جسٹس کی تقرری کی جائے، مطالبہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے کیا ہے کہ اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان کیا جائے. جسٹس منصور علی شاہ کو مکمل بیک کرتے ہیں. دیکھو ایتھے آ کے کم خراب ہے، تو دیکھو کلیئر ہو جاتا ہے کہ جدوں ایک پارٹی کہے کہ ساڈا چیف جسٹس ہے ہی ہے، وہ تو انڈرسٹونڈ سینئر ترین وہی ہے. لیکن اگر یہ چیزیں ہو گئیں اسی طرح کے 3 نام جایا کریں گے وزیر اعظم کے پاس، اور پھر اس کے بعد 3 ناموں میں سے ایک چیف جسٹس لگے کرے گا، جی میں تمہیں پتا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، تو پھر ایب کام جڑا ہے یہ ہن کیویں ہوئے گا. اگر ایکسٹینشن دیتی ہے حکومت نے جناب قاضی فائز عیسیٰ کو، تو پھر کیا ہوگا؟ بس پھر کچھ نہیں، ریزائن کر کے پاس جان گے سارے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جبانی پی ٹی آئی جناب سپریم کورٹ چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے، حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے. اپنے ٹائم تے بابا رحمت کے نال بہ کے مسوخ بہندے سن. دیکھو نا، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب بھی لیڈر کوئی حکومت میں جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی کرتی ہے، صحیح ہے نا، بات یاد رکھیں. اور اگر اس کے پاس اکثریت ہو تو پھر جو سارے آئین سے جو مرضی چینج کر دی. 25 دفعہ سے 25 ترمیمہ کر چکے ہیں، 26ویں بار ہون والی ہے جی رستہ روکیا جا رہا ہے. اور حکومت اپنے نمبر پورے کرنے کے چکر میں سر دھڑ کی جو ہے نا بازی وہ لگا رہے ہیں.
ایک اور گل جی سب تو وڈی اج دی خبر مینوں لگی ہے وہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے سی ایم پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج انہوں نے جناب جواب ایسا دیتا ہے ایک تقریب فیصل آباد میں اسپیچ ان کی سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ پنجاب آ کر قانون کے خلاف ورزی کرو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. علی امین گنڈا پور کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں. انہوں نے کہا کہ پنجاب آ کر قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو منہ توڑ جواب دیں گے. پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلے ہو, مریم نواز یہ نہیں ہونے دے گی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جب منہ کھولتے ہیں تو غلاظت ہی نکلتی ہے. ان پر زو مانی جملے کسنے والا, AK-47 ہوا میں لہرانے والا اور گاڑی کے شیشے توڑنے والا وزیر اعلیٰ قوم کو کیا درس دے رہا ہے. گل ویسے سچی دسو کہ یہ وزیر اعلیٰ لگتا تھانوں بدماش ٹائپ, اور لوگ وہ بھجے پھرتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے. جلسہ کل وہاں, جلسہ آج یہاں, جلسے ہی کرتے رہو گے تو کام کب کرو گے؟ تمہارے صوبے کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور تم دوسرے صوبے میں لشکر کشی کر رہے ہو. پنجاب میں دہشت گردوں کا راج نہیں, پنجاب 6 بجے بند نہیں ہوتا, قانون کے تحت چلتا ہے. دیکھیں انہوں نے کہا ملک کی سیاست پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہ سیاست کو بدنام کیا ہوا ہے, اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بہت آئے, بہت دیکھے. آپ نے 6 سال میں نوجوانوں کو میرٹ پر نوکریاں دیتی ہیں, دسو تھی پوچھا. مریم نواز نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں گالی گلوچ ہو, جلاؤ گراؤ ہو؟ گالی نکالنا آسان کام ہے, لیکن ایسا پاکستان چاہتے ہو جس میں چور ڈاکو کے جھوٹے الزامات ہوں, جلاؤ گراؤ کی ترغیب ہو؟ ڈگری لے کر باہر نکلتے ہو تو تانے سننے پڑتے ہیں. آپ ایک اچھا یہ سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ابھی کی صورتحال ہے جو PTI کر رہی ہے بھائی, وہ تو واقعی تم دیکھو کہ صوبے کے حالات برے ہیں. صوبے کی مشینری اٹھاتے ہیں, بندے اٹھاتے ہیں, جتنے مرضی چلے جاتے ہیں. ہوں عمران خان نے کہا کہ بھائی عمران خان نے خود کہا ہے کہ جلسہ میاں والی جنہ کرو تو میرا اپنا علاقہ ہوتا ہے, بتھیرے لوگ آ جائیں گے. وہ تو ویسے بھی اگر پتہ KPK کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں تو ایویں نکل کے ادھر چل جائیں گے لوگ 15-20 ہزار. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جلسہ آ کے تسی کرنا ہے پنڈی, اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی تھکے نہ آ کے کرو. عمران خان جیل 'چ بہ کے جناب کہہ دیتا ہے. باقی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان سے سرمایہ کاری تو دور کی گل ہے, لوگ پاکستان کا وزٹ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اور آج بھی بلکہ میں ایک جگہ پہ اشارے پہ رکا تو میں نے دیکھا 2 سائیکلسٹ تھے, ان کے پیچھے ہماری پولیس کی گاڑی تھی اور وہ اشارے پہ کھڑے تھے. میں نے روک کے پوچھ لیا کہ بھائی ویئر آر یو فرام, تو انہوں نے کہا جی وی آر فرام پولینڈ. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے جناب ان سے سوال کیا کہ آر یو ہیپی ہیئر؟ کہتے یس وی آر ویری ہیپی. میں نے کہا دیکھو تمہیں پروٹوکول مل رہا ہے, گڈی پولیس دی پیچھے ہے تواڈے, اور کدی تسی اپنے ملک چ دیتی ہے ہمیں پروٹوکول جیسے پاکستان پروٹوکول دینا ہے. اچھا انہوں نے کہا نہیں ایکسیلنٹ. اچھا کہنے کا مطلب کیا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پھر اس پہ باتیں نکالتے ہیں, بھائی دہشت گردی ہو رہی ہے, حفاظت کر رہے ہیں, بھائی قرضہ لینا ہے, ایز تو لگے نہیں. دیکھو نیگیٹو سارا مائنڈ, یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان ان کو پروٹوکول دیتا ہے, مہمان نوازی کر رہا ہوتا ہے. ایک قسم کی آپ دیکھیں نا پازیٹیو سائڈ بھی دیکھو. تو کسی ملک جیسے جاننے ہیں سانوں تو کہا نہیں کوئی پاندہ, لیکن پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے ادارے ایسے ہیں کہ اپنے مہمان کو بہت زیادہ پروٹوکول پائی دیندے نے, ان کا خیال کر دینے بہت زیادہ. یہ بات آپ یاد رکھیں, انڈیا سے بھی کوئی نہیں, کسی جگہ سے بھی کوئی نہیں, لیکن یہ جو اسکواڈ پیچھے آنا, حالانکہ اسلام آباد سے دہشت گردی کا پرابلم ہے بھائی, فی الحال کچھ بھی نہیں, واقعات ہر جگہ تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ پروٹوکول ہماری ادارے دیتے ہیں, پھر بھی اس ادارے میں گالاں کاٹنے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں بس. اس لیے بھائی اپنے ملک کی قدر کریں, اپنے اداروں کی قدر کریں اور مل جل کے سیاست کریں. پاکستان مزید مکمل نہیں ہو سکتا کہ تم نفرت کرو اور عوام کو خراب کرو اور اپنے صوبے میں صرف لڑائی واسطے رکھو. یہ نہیں کرو, صوبے کے اندر کام کریں تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے بھائی, چلو پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر اچھیاں پکیاں بالکل سچ چالیاں گلاں کرنی ہیں آپ انشاءاللہ. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.